السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر ویسے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایمان تقوی صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا را کا مخرج۔ را کا مخرج بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ را کے مخرج میں جو پشت زبان ہے، ظاہر اللسان ہے، وہ کیا ہے، کہاں پر لگاتے ہیں، اس میں تکرار بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آج ہم انشاءاللہ سب پوائنٹس کو کلیئر کریں گے اور آپ کا جو ہے وہ را بالکل ٹھیک انداز سے ادا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين یا رب العالمین۔ تو دیکھتے ہیں را کا مخرج کیا ہے۔ را جو کہ طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ طرف اللسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون اور را، جو کہ طرف اللسان کہتے ہیں زبان کے کنارے کو، اور یہ باریک کنارہ ہوتا ہے، زبان کے باریک کنارے سے لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں۔ لام، نون، را کو مخرج کے اعتبار سے طرفیہ یا زلقیہ کہتے ہیں۔ طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں۔ زلقیہ شارپ یعنی تیز کنارے کو کہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو چونکہ یہ تیز کنارے یعنی شارپ کنارے، باریک کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زلقیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح لام، نون اور را تینوں کے القاب جو ہیں وہ طرفیہ یا زلقیہ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے را کے مخرج کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ را کا مخرج کیا ہے۔ تو جب زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے۔ ثنایا اور ربائی ہم چونکہ دیکھ چکے ہیں کہ کون سے دانت ہوتے ہیں، فرنٹ والے دانت ہوتے ہیں ثنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک دانت جو ہوتا ہے وہ ربائی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مسوڑوں سے جب زبان کا کنارہ لگے، کس کے ساتھ ساتھ مع پشت زبان۔ اچھا، یہ جو مع پشت زبان ہے، اس کا تعلق ہے کہ یہ لام اور نون سے جدا کرتا ہے را کے مخرج کو، ٹھیک ہے۔ اس کو اس لیے لایا جاتا ہے اگر جن قرا کے نزدیک، چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ قرا کے نزدیک جو ہے وہ لام، نون اور را کے مخارج میں اختلاف ہے۔ کچھ قرا کے نزدیک جو ہے کہ لام، نون، را ایک ہی مخرج ہے، اور کچھ قرا کہتے ہیں کہ لام، نون، را الگ الگ مخارج ہیں۔ جن قرا کے نزدیک یعنی امام قرا کے نزدیک لام، نون اور را ایک ہی مخرج ہیں، تو وہ پھر ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جو کہ لام کی آواز، نون کی آواز، را کی آواز، سب کی آواز الگ الگ ہے، ال، ان، اور، تو پھر ان میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے اگر ایک ہی مخرج ہے؟ تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے پھر ان میں انحراف کی کوالٹی لائی جاتی ہے لام اور را میں، تو پھر انحراف کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن جن قرا کے نزدیک لام، نون اور را کا مخرج ہی الگ ہے، انہیں پھر انحراف کی کوالٹی لانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے، اور وہ جو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہیں مخرج میں ہی ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ اگر پشت زبان کو ہم جو ہے وہ مخرج میں لے لیتے ہیں تو انحراف کی کوالٹی نہیں لانی پڑتی، اور لیکن اگر ہم لام، نون اور را کو جسٹ سامنے کے دانت اور زبان کے کنارے کو شو آف کرتے ہیں، یعنی تینوں میں ڈفرینس نہیں کرتے ہیں، تو پھر ڈفرینس لانے کے لیے انحراف کی کوالٹی لائی جاتی ہے، اور انحراف کی کوالٹی کے بارے میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ زبان کا کنارہ جو ثنایا اور ربائی کو لگ رہا ہے وہ کیسے لگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے زبان کا جب کنارہ ہے، یہ سائڈ والی جو باریک باریک سی جو ہوتی ہیں سائڈس، ٹھیک ہے، یہ کنارہ ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسوڑوں کو لگے گا، ٹھیک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پشت زبان کہا جاتا ہے، اس کو کچھ لوگ ظاہر لسان بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر لسان، پشت زبان کو ظاہر لسان بھی بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم یہاں پر لائیں گے اور کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ را کا مخرج، اس میں پشت زبان شامل ہے۔ تو پشت زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ہینڈ کی مدد سے سمجھیں گے، اس کی ہیلپ سے سمجھیں گے، اس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ پشت زبان جو ہے وہ زبان کی نیچے والی سائڈ ہے یا زبان کے اوپر والی سائڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھ کو دیکھیے، آپ کے ہاتھ کے یہ والا حصہ جو ہے یہ فرنٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ بیک سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیک سائڈ کو کیا کہتے ہیں؟ پشت کہتے ہیں۔
तो इसका मतलब है कि हाथ का पुष्ट वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है बैक साइड जिसको हम बोलेंगे, यानी हाथ का ऊपरी हिस्सा। ये हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है ना, और ये हाथ का नीचे वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है। तो इसी तरह हम अपनी जुबान को भी लेंगे कि हमारी जुबान जो हमारे मुंह में लेटी हुई होती है, तो जुबान की जो नीचे वाली साइड है, जो कि नीचे जबड़े की तरफ को होती है, वो जुबान की अंदर वाली साइड है, वो जुबान की सीधी साइड है, जैसा कि हमें यहाँ पर हैंड के साथ भी शो हो रहा है। तो वो जुबान की सीधी साइड है, वो अंदर वाली साइड है। और जो जुबान का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जाकर ऊपर तालू को लगता है, ऊपर वाले तालू को टच होता है, वो जुबान का ऊपरी हिस्सा हिस्सा होता है। यानी इस हाथ की मदद से देखिए, जैसे ये हाथ का ऊपरी हिस्सा है, इससे ये शो होता है कि जैसे जुबान का ऊपरी हिस्सा, हाथ का ऊपरी हिस्सा ये वाला होता है, और इसको हम पुष्ट, हाथ का पुष्ट वाला हिस्सा कहते हैं। तो जुबान का भी ऊपरी हिस्सा जो होता है, वही जुबान का पुष्ट वाला हिस्सा होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ज़ोहरे लिसान क्या होती है, ये पुष्ट ज़ुबान क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे हमारे मुंह के अंदर इस तरह से जुबान जो है वो लेटी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से जुबान लेटी हुई होती है। अब नीचे, यहाँ पर जुबान की नीचे वाली जो साइड है, जो कि जबड़े के साथ लगी हुई है, नीचे चिपकी हुई है, इसको हम कहेंगे जुबान की सीधी साइड, जैसे कि हमने हाथ की सीधी साइड कही थी, ठीक है। और ये जो ऊपरी हिस्सा है सारा का सारा जुबान का, जो हमें ऊपर शो ऑफ हो रहा है, जो कि ऊपर जाके तालू को भी लग सकता है, लगता है, तो ये जुबान का ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम बोलेंगे पुष्ट जुबान। जैसे कि ये हाथ को का ऊपरी हिस्सा हम कहते हैं कि ये पुष्ट, हाथ हाथ का पुष्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जुबान की ऊपरी हिस्सा, जितना भी जुबान का ऊपरी हिस्सा, ये सारा का सारा ही ज़हरुल लिसान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रॉ के लिए तो ये सारा हिस्सा नहीं लग सकता, तो हम ये सारी पुष्ट जुबान, ये ज़हरुल लिसान क्यों बोल रहे हैं? तो इसके लिए आप सब एक चीज को नोट कीजिए कि जो रॉ के मखरज में लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर रासुल लिसान लगेगी। ज़ाहिर रासुल लिसान जो है वो ये वाला हिस्सा जो है वो जुबान का रॉ के मखरज के लिए लगेगा। और इसके साथ साथ हमारे ये वाले किनारे जो हैं, साइड्स वाले किनारे, ये बारीक वाले किनारे, ये हमारे रबाई के मसूड़ों से लगेंगे। यानी ज़ाहिर रासल लिसान, ज़ाहिर रासल लिसान, ये ज़ाहिर ज़ाहिर लिसान है। और रासल लिसान जुबान की नोक, जुबान की नोक वाला ऊपर का हिस्सा लगेगा। यानी जुबान की नोक इटसेल्फ नहीं लगेगी। ये जो जुबान की नोक नजर आ रही है ना, ये वाली नोक नहीं लगेगी, यहाँ से नोक नहीं लगेगी, बल्कि इसका ऊपरी हिस्सा ज़ाहिरुल लिसान जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जाकर सनाया का मसूड़ों के साथ लगेगा, ठीक है, रॉ को अदा करने के लिए। और तरफुल लिसान का जो ऊपरी हिस्सा है वो नहीं लगेगा, बल्कि तरफुल लिसान के किनारे, ये जस्ट जुबान के किनारे लग रहे होंगे रबाई के मसूड़ों के साथ। तो इस तरह से हमारा जो है वो रॉ अदा होगा। तो आई होप सो कि आपको ज़ाहिरुल लिसान या पुष्ट जुबान की समझ आ गई होगी। और रॉ के लिए कौन सी ज़ाहिरुल लिसान चाहिए? रासुल लिसान की ज़ाहिरुल लिसान, यानी रासुल लिसान का ऊपरी हिस्सा जो है वो चाहिए हमें, ठीक है, जो कि हमने रॉ के मखरज के लिए लगाना है। तो आगे देखिएगा, रॉ के मखरज में जब हम लगाते हैं तो ज़ाहिर रासुल लिसान, यानी रासुल लिसान का सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लगाते हैं, रासुल लिसान की नोक हम टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक होल सा पैदा होता है, और ये होल पैदा होना लाजिम इसलिए होता है क्योंकि रॉ में तकरार की सिफ्त पाई जाती है, और वो जो तकरार वाली सिफ्त होती है वो यहीं से निकल रही होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम रासुल लिसान की नोक ऊपर लगा देंगे तो हमारा रॉ सही से अदा नहीं होगा। जो चूंकि इसमें हल्की सी तकरार, मशाबे तकरार मौजूद होती है, ज्यादा तकरार भी नहीं करनी है, कैसे ऐसे नहीं करना, यानी ढीला ढाला, अगर आप बहुत ढीला ढाला जुबान को लगाएंगे और जो है वो रासुल लिसान ही को ऊपर जो है वो तरजीह देते रहेंगे, तो रॉ में बहुत ज्यादा तकरार आ जाएगी। जबकि हमें तरफुल लिसान यानी जुबान के किनारे को ज्यादा मजबूती के साथ टच करना है, और रासुल लिसान पर 30% एतमाद करते हुए रासुल लिसान भी लगानी है, ठीक है। कैसे? अर 1 टाइम तकरार आनी चाहिए आपकी, इससे ज्यादा तकरार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा तकरार ये गलत होगी। और इस तरह से हम रॉ का मखरज दुरुस्त तरीके से अदा करेंगे। तो आगे देखिए, ये देखें, ज़ाहिरुल लिसान को दोबारा शो किया गया है कि ये जो ज़ाहिरुल लिसान है, ये रासुल ज़ाहिरुल लिसान लगेगी, ज़ाहिर रासुल लिसान लगेगी, और साथ में ये जो है साइड्स, बारीक किनारे, ये लग रहे होंगे। और बारीक किनारों की ऊपरी हिस्सा नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ किनारे लगेंगे मसूड़ों के साथ, तो हमारा रॉ अदा होगा।
اس کے بعد دیکھیے کہ را میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ تکرار کی صفت ہوتی ہے، اس صفت کو ہم صفت تقریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ریپیٹیشن، ون ٹائم ریپیٹیشن ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں تو را کو ہم اسی پوائنٹ پر یہاں دیکھیں گے کہ را جو ہے وہ شبہ مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ شبہ مستعلیہ حروف تین ہوتے ہیں، الف، لام اور را۔ تو لام کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ کیسے وہ شبہ مستعلیہ بنتا ہے، تو را کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ را شبہ مستعلیہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کبھی یہ را موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو شبہ مستعلیہ را کا مطلب ہے کہ کبھی یہ موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، کس کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ ابھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو اس کی ادائیگی کے لیے آپ کیا کریں گے کہ موٹی را ادا کرنے کے لیے آپ کو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہوگا، کوئی بھی حرف موٹا کرنا ہو تو آپ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں اور آ کی ساؤنڈ نکالیں، را، اس طرح سے۔ اور اگر آپ کو باریک کرنا ہے تو زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں اور اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، ری، ری، را، ری۔ اور اگر ہم روئی روئی کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، ری، ری، اس طرح سے ہم را کو باریک کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو دیکھیے جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، اور موٹے اور باریک کی ڈائریکشن نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے را، ربی، ربینا، ری باریک کریں، روئی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ری، ذکری۔ اسی طرح رو، رو میں یعنی ضمہ کی حالت میں، پیش کی حالت میں را کو پورا منہ بھر کے ادا کریں، جیسے بلون میں ایک ہوا بھر جاتی ہے نا، بلون کو میں ہوا بھرنے کے لیے ہم منہ کو بھر لیتے ہیں نا، اس طرح آپ نے پورا منہ بھر کے موٹا کر کے را کو ادا کرنا ہے، رو، رو، پورے ہونٹ گول کریں کیونکہ دمہ ادا کر رہے ہیں، روبما، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم ادا کریں گے۔ آگے دیکھیے کہ را ساکن سے پہلے جب زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی یہ را موٹی پڑھی جائے گی، کیسے ارو، ارحمو۔ اور جب را ساکن سے پیچھے زیر ہو تو را باریک ہوگی، لیکن اس کے اور بھی قواعد ہیں، تو ہم انشاءاللہ را کے تفصیلی قواعد میں ان سب چیزوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو موٹا اور باریک اس طریقے سے جان لیجیے۔ ارو، ارحمو، اذ، کفر، ار، نکر، ٹھیک ہے، نکر۔ آگے چلیے تو را مشدد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح را مشدد پر جب زبر یا را مشدد پر جب پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، کیسے الرا، الرحمن، الری، الرجال باریک، موٹا، الرو، مرو، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم را کو موٹا اور باریک پڑھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو دور کرے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، اور ہمیں بہترین انداز میں پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان سے قرآن کی صحیح ادائیگی کروائے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔